السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں جس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ غلط فہمیاں کن چیزوں کے متعلق؟ ابھی جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور کل کی جو رات آنے والی ہے جس کو شب معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس رات میں جو خرافات ہوتے ہیں، اس رات میں جو بدعات ہوتے ہیں، اس رات کے متعلق بہت سے لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو ناسمجھی ہے، نادانی ہے، اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین نے بہت مرتبہ امت کو اس کی طرف تنبیہ فرمائی ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسل کو ہم ان خرافات سے روکیں۔ اب آج جو آپ کے سامنے میں باتیں بیان کرنے والا ہوں، ایک تو حکومت کی طرف سے بھی ہے اور دوسرا شریعت کی طرف سے بھی ہے۔ جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ کل شب معراج ہے، اور حکومت نے بھی ابھی آج کی جو موجودہ حکومت ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اور کرونا وائرس کے پیشنٹ کے اضافے کے بنیاد پر انہوں نے یہ قانون نافذ کیا ہے کہ شب معراج میں اور اسی طرح 28 مارچ یعنی شب برات میں بھی نہ کوئی جلسہ ہوگا، نہ کوئی جلوس ہوگا، نہ کوئی پروگرام ہوگا، نہ کوئی تقریب ہوں گی، کوئی بھیڑ اکٹھا نہ ہوں گی۔ یہ انہوں نے گائیڈ لائن جاری کیا ہے، اور بہت سے مسجدوں کے اندر اعلان بھی ہو چکا ہے کہ شب برات اور شب معراج نہیں منائی جائیں گی، لہٰذا عشاء کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور کوئی پروگرام نہ ہوگا۔ اور ہم حکومت کے اس قانون کا احترام بھی کریں گے اور اس قانون کی پاسداری بھی کریں گے اور اس قانون پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب رہی بات شریعت کی، تو شریعت ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنے کو کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، اب کچھ باتیں میں آپ کے سامنے لکھ کر لایا ہوں، یہ عنوان ہے، تفصیل اس میں نہیں ہے، تاکہ ایک بھی بات مجھ سے چھوٹے نہیں۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت سننے والوں کو اور خصوصاً سنانے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں اور اس مہینے میں کیا عمل رہا ہے اور حدیث سے کیا چیز ثابت ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اور جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اس وقت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں رمضان میں داخل ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، یہ اس کی تیاری کے لیے ہے۔ رجب کا مہینہ آیا تو گویا کہ رمضان کی ہوائیں آنے لگ گئی، اس کی خوشبوئیں آنے لگ گئی، اس کا احساس ہونے لگ گیا۔ اب امت کو بتانا ہے اور امت کو بیدار کرنا ہے کہ اب آپ کے سامنے جو مہینہ آنے والا ہے وہ بڑا برکت والا، بڑا عظمت والا اور بڑا نورانیت والا اور بڑا پاکیزہ مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تمہیں ابھی سے تیاری کرنا ہے۔ تو یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اگر کوئی شروع سے پڑھتا ہے تو اسے آگے بھی پڑھنا چاہیے، اگر کوئی شروع رجب سے نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ابھی سے پڑھ لے اس دعا کو، رجب کے ابھی بھی کچھ ایام باقی ہے۔ دوسرے نمبر پہ شب معراج کی جو فضیلت ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری روایات مختلف ہیں کہ بہت سارے لوگ اس رات میں جمع ہوتے ہیں اور شب معراج مناتے ہیں اور بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں اور اس رات کو بڑی فضیلت والی رات سمجھتے ہیں۔ میں نے تو بعض جگہ پہ یہ بھی پڑھا ہوا دیکھا
لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج جو ہے یہ شب قدر سے افضل ہے، معراج کی رات یہ قدر کی رات سے افضل ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ شب معراج جو ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں پہ اللہ کے رسول کو معراج نصیب ہوئی، اللہ کے رسول اس دنیا سے آسمان پہ چلے گئے، اللہ کے رسول مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر طے کیا اور اللہ رب العزت سے ملاقات کی، یہ بات حقیقت ہے اور یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بابرکت ہو ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا، پھر مسجد اقصی سے آسمان پہ اٹھا لیا، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ لیکن وہ رات یہی 27 رجب ہے یا رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول کو معراج نصیب ہوئی، اس میں بڑا اختلاف ہے، یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ 27 رجب ہی ہے۔ بعض روایات میں ربیع الاول کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ ربیع الاول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، بعض روایات میں رجب کا بھی تذکرہ آتا ہے اور بعض روایات میں کوئی اور مہینے کا تذکرہ ہے۔ تو یقینی طور پر جب ہمیں نہیں معلوم کہ 27 رجب کو ہی اللہ کے رسول کو معراج نصیب ہوئی ہے تو اس رات کو معراج منانا کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ 27 رجب کو شب معراج نہیں ہے اور اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی وہ سن نبوی 5 تھی، بعض روایات میں سن نبوی 9 کا بھی تذکرہ ہے۔ سن نبوی 5 کو اگر مان لیتے ہیں تو سن نبوی 5 سے اللہ کے رسول کی وفات تک وہ معراج والی رات اللہ کے رسول کی زندگی میں 18 دفعہ آئی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 18 دفعہ۔ اور اگر سن نبوی 9 میں معراج کے واقعے کو اگر مان لیا جائے تو سن نبوی 9 سے لے کر اللہ کے رسول کی وفات تک 13 سال، کل ملا 14 سال اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ رات آئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی میں 18 مرتبہ یا 14 مرتبہ یہ رات آئی ہے، اللہ کے رسول نے پورے 18 مرتبہ یا پورے 14 مرتبہ کبھی بھی اس رات کو نہیں منایا ہے اور نہ صحابہ کو اس کے منانے کا حکم دیا ہے۔ سیرت اٹھا کر دیکھ لو، آپ اللہ کے رسول کی حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کے رسول کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، کبھی بھی اللہ کے رسول نے اس رات کو نہیں منایا ہے، نہ اس رات کے منانے کا اہتمام کیا ہے، نہ اس رات کے منانے کا حکم دیا ہے، نہ جلسے کیے ہیں، نہ جلوس کیا ہے، نہ قبرستان میں بڑے اہتمام کے ساتھ خود گئے ہیں، نہ صحابہ کو جانے کا اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام اس دنیا میں رہے۔ صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کسی ایک صحابی سے بھی اس رات میں شب معراج منانا اور اس رات کے اندر جمع ہونا اور پروگرام کرنا، اس رات کے اندر جمع ہو کے قبرستان میں جانا یا کوئی مخصوص عبادت کرنا اور اس رات کو فضیلت والی رات سمجھنا ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ پوری 100 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، حالانکہ وہ صحابہ عبادت کرنے میں ہم سے لاکھ گنا زیادہ عاشق تھے، عبادت کرنے میں سبقت لے جانے والے صحابہ ہم سے زیادہ عاشق تھے اور علم میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ وہ تھے فضیلت رکھنے والے۔ جب ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم کون ہوتے اپنی ذات سے عبادت گھڑنے والے اور فضیلت گھڑنے والے؟ اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے، تابعین کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ تمام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، کسی ایک کی زندگی میں بھی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نظر نہ آئے گا کہ جس واقعے میں تم کو یہ ملے کہ شب معراج کی فضیلت ہے اور اس کی فضیلت میں یہ حدیثیں ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں اور اس طرح سے پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شب معراج نہیں منائی، تو لہٰذا ہم بھی نہیں منائیں گے۔
اس کے بعد 27 رجب کو ایک اور غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ روزہ رکھنے کو ثواب، سنت اور فضیلت سمجھتے ہیں. جس طرح سے عرفہ کا روزہ ہے، عرفہ کے روزے کو فضیلت ہے، اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور اسی طرح محرم کا روزہ ہے. تو ان روزوں کو جو فضیلت حاصل ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کا جو روزہ ہے وہ روزہ بھی فضیلت والا ہے، اور 27 رجب میں جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ روزہ بھی سنت ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. 27 رجب کا روزہ یہ ثابت نہیں ہے. 27 رجب کو جو روزہ رکھا جاتا ہے سنت سمجھ کے، وہ سنت سمجھ کے رکھنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہاں، اگر کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہے پہلے سے، اور رکھتے رکھتے 27 رجب اگر آ گئی، اور اس دن بھی اگر وہ عام روزوں کی طرح روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے. لیکن پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا ہے، اور خصوصاً 27 رجب کو روزہ رکھنا فضیلت ہے، روزہ رکھنا سنت ہے اور بڑی عبادت ہے، اگر کوئی یہ سمجھ کے روزہ رکھتا ہے تو اس طرح سے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. یہ رکھنا غلط ہے اور بدعت ہے. اب اگر کوئی یہاں پر یہ کہے کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم رات میں شب معراج میں رات میں جاگ تو رہے ہیں اور عبادت تو کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی گناہ میں تو ملوث نہیں ہو رہے، ہم اللہ کے لیے روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے تو رات میں جاگ رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی زنا میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، ہم شراب نوشی میں تو مبتلا نہیں ہو رہے، ہم چوری ڈکیتی میں تو مبتلا نہیں ہو رہے، اور ہم کوئی بڑے گناہ میں تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا یہ کرنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات یاد رکھے کہ دین نام ہے اتباع کا. دین نام ہے اتباع کا، پیروی کرنے کا نام ہے. اللہ نے جو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم وہی کریں گے، اور جتنا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اتنا ہی کریں گے، اور جس وقت کرنے کا حکم دیا ہے ہم اسی وقت کریں گے، نہ اس سے آگے بڑھیں گے نہ اس سے کم کریں گے. اللہ نے ہم کو یہ شریعت نام ہے حد کے درمیان میں رہنے کا. جیسے فجر کی نماز اللہ رب العزت نے 2 رکعت ہم پر فرض کی ہیں. اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ 2 رکعت سے کیا ہوتا ہے، میرا دل بھرتا نہیں ہے، میں 4 رکعت فجر کی نماز پڑھ لوں گا، فرض نماز 4 رکعت اگر پڑھ لوں گا، تو کیا اس طرح سے اس کا یہ کرنا صحیح ہوگا؟ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ہی تو کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہی تو ہو رہا ہے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ نے جو کام کے کرنے کو ہم کو کہا ہے وہ کام کریں گے تو وہ عبادت ہے، اور جس کام کے نہ کرنے کو اللہ نے کہا ہے وہ کام سے رکیں گے تو یہ عبادت ہے. تو اسی طرح یہ 27 رجب کا روزہ یہ اللہ نے رکھنے کو نہیں کہا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کو نہیں کہا ہے. صحابہ کی زندگی میں یہ عمل نہیں ملتا ہے. اگر کوئی اپنے دل سے گھڑ کے اور اپنی ذات سے 27 رجب کو روزہ رکھتا ہے اور اس کو سنت قرار دیتا ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول کے ذات پر بہتان باندھ رہا ہے اور اپنی ذات سے دین کو گھڑ رہا ہے. یہ کرنا غلط ہے. تو عبادت کے یا روزے کے رکھنے پر ثواب تو کیا ملتا، اس کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کے اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود کو توڑ دیا ہے اور حد تجاوزی کی ہے. تو دین نام ہے اتباع کا. ہم کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا شریعت نے کرنے کو کہا ہے، اور اسی وقت کرنا ہے جس وقت شریعت نے ہم کو کرنے کو کہا ہے. جیسے شب برات کے موقع پر بعض لوگ بڑے پابندی کے ساتھ ہر سال رات میں قبرستان جاتے ہیں، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب برات میں قبرستان گئے. حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی حدیث جب ہمارے سامنے آئیں گی تو حدیث کے پہلو کو دیکھا جائے گا اور حدیث کے اصولوں کو دیکھا جائے گا، سارے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث پر عمل کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے شب برات میں قبرستان گئے، 15 شعبان کو اللہ کے رسول قبرستان گئے، تو حدیث میں دیکھو کہ اللہ کے رسول تنہا گئے یا صحابہ کے مجمع کو ساتھ میں لے کر گئے. پھر یہ دیکھو کہ حدیث میں کہ اللہ کے رسول ہر سال 15 شعبان کو قبرستان جاتے تھے یا فقط زندگی میں ایک دفعہ 15 شعبان کو اللہ کے رسول قبرستان گئے. حدیث اٹھا کر دیکھی تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول تنہا اکیلے قبرستان گئے.
ہم مجمع ساتھ میں لے کر قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان میں جا کے خرافات کرتے ہیں. حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. تو اللہ کے رسول حدیث کو جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اکیلے تنہا قبرستان میں جا رہے ہیں, پھر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی فقط 15 شعبان کو وہ اسی ایک رات کو قبرستان میں گئے. ایک دفعہ قبرستان میں جانا سنت ہے, بقیہ راتوں میں جانا جائز ہے, لیکن اس کا اہتمام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور مجمع اکٹھا کرنا اور مجمع کو اکٹھا کر کے اس کی ترغیب دینا اور وہاں پر جا کر شور و شرابہ کرنا, دوسروں کو تکلیف دینا اور چراغاں جلانا, یہ سارے کے سارے اعمال یہ خرافات ہیں اور بدعات ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اور یہ شیطان اسی میں امت کو مبتلا کرتا ہے. 27 رجب کے روزے کی بات کر رہا تھا. حضرت عمر مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگ 27 رجب کو روزہ رکھا کرتے تھے. جب انہیں پتا چلا, دین کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت مزاج تھے, نہ تھوڑا ادھر جاتے تھے نہ تھوڑا ادھر جاتے تھے. تو جب انہیں پتا چلا کہ کچھ لوگ 27 رجب کو یعنی جس دن روزہ رکھ رہے ہیں وہ 27 رجب ہیں, اور پتا چلا کہ جب کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں 27 رجب کو, تو حضرت عمر باہر نکلے اپنے گھر سے اور اعلان کیا جن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ میرے سامنے آئے اور میرے سامنے آ کر وہ روزہ توڑ دیں اور روزہ نہیں ہے اس کا ثبوت پیش کرے, تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کا مزاج تھا, یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے, تاکہ یہ بدعت کا دروازہ ختم ہو جائے, بدعت کا دروازہ بند ہو جائے اور شیطان کی کمر توڑ دے. اگر آج حضرت عمر اجازت دے دیتے تو قیامت تک اس کو جو ہے فرض کا درجہ دیا جاتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کا سد باب کر دیا. پھر رجب کے مہینے میں کنڈے وغیرہ بھی کھائے جاتے ہیں اور کنڈے منائے جاتے ہیں, حالانکہ یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی غلط ہے. کنڈے منانا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھیر بناتے ہیں اور پوری بناتے ہیں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرتے ہیں, یہ کہاں سے بدعت ہو سکتا ہے اور یہ چیزیں کہاں سے غلط ہو سکتی ہے؟ اور کھانے پینے کے لیے, کھانے پکانے کے لیے یہ شریعت سے ثابت ہونا اور دلیل کا پیش کرنا اور اس کا جواز کا ہونا, یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ہاں اگر کوئی انسان, جس طرح سے ہم بڈوں کے دنوں میں بہت سارے ایک غلط چیز رائج ہو چکی ہیں جو عیسائی مذہب سے, باطل مذہب سے یہ چیز لی ہے کہ بعض لوگ سال ہونے پر بڈے مناتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, اور بڈے مناتے ہیں اور بڈے میں کیک کاٹتے ہیں. تو یہاں پر کیک کاٹنا اور کیک کاٹ کر کھانا بڈے کے دن حرام ہے, ورنہ عام دنوں میں, مطلقاً دنوں کے اندر کیک کھانا کوئی حرام نہیں اور ناجائز نہیں ہے, بلکہ جائز ہے. لیکن فقط اسی دن جس دن تم پیدا ہوئے اسی دن بڈے منانا اور بڈے سیلیبریٹ کرنا اور کیک کو کاٹنا اور دوسروں کو کھلانا اور سمجھنا کہ میں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے, اس وقت میں کیک کاٹنا ناجائز ہے. اسی طرح کنڈے, کھیر کھارے سال بھر کبھی بھی کھاؤ, پوری کھارے بناؤ, بانٹو, تقسیم کرو, پڑوسیوں میں تقسیم کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, سال بھر کھاؤ, لیکن فقط رجب کے مہینے میں کنڈے منانا اور اس کو ثواب سمجھنا اور اس کو عبادت سمجھنا اور اللہ کی رضا سمجھنا, یہ غلط ہے. ہم اس سے آپ کو روک رہے ہیں. ہم کھانے میں بھی شریعت کے پابند ہیں, ہم پہننے میں بھی شریعت کے پابند ہیں. شریعت نے کھانے کے معاملے میں جو عبادت قرار دی, فقط 4 موقع پر کھانا اور کھلانا یہ عبادت ہے, یہ فقط 4 موقع پر ہے. اس کے علاوہ کھانے کے تعلق سے عبادت ہے, فضیلت ہے, یہ کسی موقع پر نہیں ہے. 4 موقع جیسے عقیقہ ہے, اسی طرح ولیمہ ہے, اسی طرح قربانی ہے, اور اسی طرح سحری اور افطاری کا کھانا ہے. یہ فقط 4 موقع ہیں جہاں پر کھانا یہ عبادت ہے, ورنہ اس کے علاوہ کھانا کھانے کو عبادت قرار دیا ہے, اس شریعت میں اس کا کئی ثبوت نہیں ملتا ہے. جیسے یہ بھی بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھاؤ میٹھا کھانا سنت ہے, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے, حالانکہ یہ غلط ہے. اسی طرح کا ایک سوال حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا.
ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ فاقہ رکھنا سنت ہے۔ حضرت سے سوال کیا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے؟ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ فاقہ رکھنا سنت ہے، اور کہا کہ میرے نبی کو کہاں کھانے کے بعد میٹھا اور کھانے سے پہلے نمکین میسر ہوتا تھا؟ ارے کئی چاند گزر جاتے تھے، اللہ کے رسول کے گھر کا چولہا نہیں سلگتا تھا، اللہ کے رسول کے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر بندے ہوئے ہوتے تھے، 4 دن گزرتے تھے، ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا تھا، اور ایک دسترخوان پہ کبھی بھی 2 ڈش نہیں ہوتی تھی۔ یہ امت نے کیا کر دیا ہے، اور شیطان نے امت کو غلط چیزوں میں مبتلا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ایسے ہی سنتیں امت کو یاد آتی ہے، اور جہاں پر جس سنتوں میں تکلیف ہوتی ہے وہ سنتیں امت چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ جو خرافات ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو بیان کرنے میں جو ہے کوئی مزہ نہیں آتا ہے، بس ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ امت بدعات سے بچ جائے، خرافات سے بچ جائے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا دل نہیں مانتا ہے، میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ یہ دل سے کہے کہ دل تو اپنی مرضی سے کام نہیں کرے گا، تجھے تو وہی کرنا پڑے گا جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہم اللہ کے تابع ہیں، ہمارا دل بھی اللہ کے تابع ہے۔ ہمارا دل کہہ رہا ہے، جس طرح سے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اگر دل کہتا ہے کہ نہیں میں تو آج روزہ رکھوں گا، تو اس وقت میں ہم روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر دل کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو اس دن روزہ رکھنے پر ثواب تو کیا ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ اسی طرح اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین اتباع کا نام ہے، دین اپنے دل کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ شریعت اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام ہے، اپنی دل کے مرضی کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس کی طرف تنبیہ کی ہے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ لوگوں کو اس کی طرف جو ہے رہبری کر رہے ہیں۔ خدا را اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھی اس سے بچائیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اگر آج آپ لوگوں نے ان خرافات سے اپنے آپ کو نہیں روکا تو آپ کی نسلیں خرافات سے آگے بڑھ کے شرک اور بدعات کے اندر اور شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے معاملے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔